السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کی خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ گجرات اسمبلی انتخابات میں پہلے مرحلے کی 1 دسمبر کو ہونے والی ووٹنگ کے پیش نظر سیاسی جماعتیں ایک ووٹر کو اپنی جانب راغب کرانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑ رہے ہیں۔ اس بیچ مسلم ووٹوں کو منتشر کرنے کی بھی منظم سازش نظر آ رہی ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ وہ حلقہ انتخاب جہاں مسلم ووٹروں کی اکثریت ہے اور وہ امیدوار کی قسمت کا فیصلہ کرنے کی طاقت رکھتے ہیں، وہاں آزاد امیدواروں کی فوج کھڑی کر دی گئی ہے۔ مسلم ووٹوں کو منتشر کرنے کی اس سیاسی چال کو سمجھتے ہوئے اسے روکنے کے لیے ملی تنظیمیں سرگرم ہو گئی ہے۔ مسلمانوں کو ایک ووٹ کی قیمت اور اس کی اہمیت سمجھاتے اور آزاد امیدواروں کی بہتات نیز ان کے خفیہ ایجنڈے سے آگاہ کراتے ہوئے جماعت اسلامی ہند، جمعیت العلماء، آل انڈیا ملی کونسل، آل انڈیا مجلس مشاورت، احمد آباد سنی مسلم وقف کمیٹی جیسی مسلم تنظیمیں، دلت اور آدیواسی لیڈران، ڈاکٹر دنیش پرمار، سدھارتھ پرمار، بچو بھائی راٹھور اور انل بھائی جیسے افراد کے ساتھ مل کر کام کیا جا رہا ہے۔ اس کے لیے گجرات ڈیموکریٹک فورم تشکیل دیا گیا ہے۔ اس فورم کی تشکیل الیکشن سے چند ماہ قبل عمل میں آئی تھی۔ اس فورم کے 3 بنیادی مقاصد ہیں۔ اول، مسلم اور سیکولر ووٹوں کو بکھراؤ سے بچانا۔ دوم، سیکولر امیدواروں کے حق میں متحد ہو کر ووٹ دینے کے لیے ووٹروں کو تیار کرنا۔ اور تیسرا، مسلم اکثریتی علاقوں میں جہاں مسلم امیدواروں کے سامنے آزاد امیدواروں کی کثرت ہے، اس سے متعلق ووٹوں کو آگاہ کرانا کہ ان کا مقصد کیا ہے اور یہ آزاد امیدوار خود ہی مسلم ووٹوں کو نقصان کرنے کے در پہ ہیں۔ جس طرح سے گجرات اسمبلی انتخابات میں مسلم ووٹوں کو منتشر کرنے کی سازش رچی جا رہی ہے، ایسا ہی پورے ملک میں کیا جا رہا ہے۔ ان سب پر آپ کی کیا رائے ہے؟ کمنٹ کے ذریعے ضرور بتائیے گا۔ دہلی ہائی کورٹ نے تبلیغی مرکز کو بند رکھنے کی دہلی پولیس کی عرضی کو خارج کرتے ہوئے ہدایت جاری کی ہے کہ مرکز کی چابی مولانا سعد کے سپرد کر دی جائے۔ عدالت کا کہنا ہے کہ مرکز کی چابی اس شخص کو سونپنی چاہیے جس سے لی گئی تھی۔ عدالت نے صاف کہا کہ یہ معاملہ ملکیت کا نہیں بلکہ مرکز کھولنے کا ہے، لہٰذا جس سے قبضہ لیا گیا ہے اس کو قبضہ واپس کر دیا جائے۔ ہائی کورٹ کا یہ فیصلہ دہلی وقف بورڈ کی بڑی کامیابی ہے۔ عدالت نے یہ فیصلہ دہلی وقف بورڈ کی عرضی پر دیا ہے۔ بورڈ کے چیئرمین امانت اللہ خان نے خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ہمیں کامیابی مل گئی ہے۔ ادھر بورڈ کے وکیل شفیق نے کہا کہ یہ معاملہ اتنی لمبا نہیں تھا جتنا اسے تول دیا گیا۔ کوئی کاغذ نہیں دکھانا، پولیس کچھ تحریری بھی لے سکتی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ آج بھی حکومت کی کوشش تھی کہ اسے تول دیا جائے۔ عدالت نے پولیس کی سرزنش کرتے ہوئے کہا کہ آپ نے کووڈ کی وجہ سے مرکز پر تالا لگایا تھا، اب تو کووڈ ختم ہو چکا ہے، اب آپ نے کس حیثیت سے قبضہ کیا ہوا ہے؟ مرکز نے سپریم کورٹ سے کہا ہے کہ آزادی مذہب میں دوسرے لوگوں کو ایک مخصوص مذہب اختیار کروانے کا بنیادی حق شامل نہیں ہے، اور یہ کہ ایک فرد کو دھوکہ، فریب، جبر یا لالچ کے ذریعے تبدیلی مذہب کے لیے رضامند کرنا قطعی نہیں ہے۔ مرکزی حکومت نے کہا کہ لعنت ہے اور قوانین جو اس طرح کی مشق پر کنٹرول کرتے ہیں سماج کے مجروح طبقات بشمول خواتین اور معاشی و سماجی پسماندہ طبقات کے عزیز حقوق کے تحفظ کے لیے ضروری ہے۔ ریاست کرناٹک میں ایک ٹیچر کو مسلم طالب علم کا تقابل دہشت گرد سے کرنے کے لیے معطل کر دیا گیا ہے۔ اس ٹیچر کے ساتھ طالب علم کی بحث کا ویڈیو وائرل ہو گیا ہے۔ یہ واقعہ جمعے کو اڈوپی میں منی پال انسٹی ٹیوٹ آف ٹیکنالوجی میں پیش آیا تھا۔ پروفیسر نے مبینہ طور پر طالب علم سے ان کا نام پوچھا تھا اور مسلم نام سننے کے بعد کہا کہ اچھا تم قصاب جیسے ہو۔ ان کا حوالہ 26/11 حملوں کے دوران واحد زندہ گرفتار دہشت گرد اجمل قصاب کی طرف تھا، جسے 2012 میں پھانسی دے دی گئی تھی۔ اس طالب علم کو یہ کہتے ہوئے سنا گیا کہ وہ ایک دہشت گرد سے ان کا تقابل کرتے ہوئے ان کے مذہب کو بدنام کر رہے ہیں۔ طالب علم نے ٹیچر کو چلاتے ہوئے کہا کہ 26/11 کوئی مذاق نہیں تھا، اس ملک میں مسلمان ہونا اور روزانہ یہ سب سہنا بھی مذاق نہیں ہے، آپ میرے مذہب کا مذاق نہیں اڑا سکتے سر، وہ بھی اس قدر بھونڈے انداز میں۔ پروفیسر اس کے جواب میں کہتے ہیں کہ تم میرے بیٹے جیسے ہو، جس پر طالب علم کہتا ہے کہ کیا آپ اپنے بیٹے سے ایسی بات کرتے ہیں؟ کیا آپ اسے ایک دہشت گرد کے نام سے بلاتے ہیں؟ جب پروفیسر نے نہیں میں جواب دیا، طالب علم نے کہا پھر آپ مجھے اتنے لوگوں کے سامنے ایسا کیسے کہہ سکتے ہیں؟ آپ ایک پیشہ ور ہیں، آپ ایک ٹیچر ہیں، ایک سوری سے اس کی تلافی نہیں ہو سکتی۔ بعد میں ٹیچر نے معذرت خواہی کی۔ دوسرے طالب علم خاموشی سے اس بحث کو دیکھ رہے تھے۔ ویڈیو وائرل ہونے کے بعد ادارے نے اس ٹیچر کو معطل کر دیا اور تحقیقات کا حکم جاری کیا۔ ریاست کرناٹک میں روزانہ ایسے واقعات پیش آ رہے ہیں، کہیں مبینہ ہندو کارکنوں کی جانب سے مسلم نوجوانوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے تو کہیں تعلیمی اداروں میں نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ حکومت کو اس جانب کیا کارروائی کرنی چاہیے؟ آپ ناظرین کمنٹ کے ذریعے ہمیں اس سے واقف کروائیے۔
کیرلا پولیس نے زیر تعمیر اڈانی بندرگاہ کے خلاف احتجاج کے دوران پولیس اسٹیشن پر حملے کے بعد خواتین اور بچوں کے بشمول 3000 سے زائد افراد کے خلاف مقدمات درج کر لیے ہیں۔ اڈانی پورٹ کے خلاف احتجاج کے لیے گرفتار افراد کی رہائی کا مطالبہ کرتے ہوئے یہ گڑبڑ کی گئی۔ کیرلا کے دارالحکومت ترووننتھاپورم سے 20 کلومیٹر دور واقع ویزانجام پولیس اسٹیشن پر گزشتہ رات یہ حملہ کیا گیا تھا۔ پولیس نے بتایا کہ احتجاجیوں نے پولیس اسٹیشن میں توڑ پھوڑ کی اور کئی پولیس ملازمین کو زخمی کر دیا۔ گزشتہ روز اس احتجاج کے دوران اڈانی پورٹ پروجیکٹ کی سائٹ کے لیے لے جائے جانے والے تعمیراتی سامان کے ٹرکس کو روک دیا گیا تھا۔ گزشتہ ہفتے عدالت نے اس پروجیکٹ کو منظوری دی تھی، جس کی مالیت تقریباً $900 ملین ہے۔ گزشتہ 3 ماہ سے احتجاج کی وجہ سے تعمیراتی کام رکا ہوا ہے۔ گجرات کے فرقہ وارانہ اعتبار سے حساس گودھرا ٹاؤن میں گزشتہ سال کے بلدی انتخابات میں متاثر کن مظاہرے کے بعد رکن پارلیمنٹ حیدرآباد اسدالدین اویسی کی کل ہند مجلس اتحاد المسلمین اب مجوزہ انتخابات میں اس اسمبلی نشست پر قبضے کی کوشش کر رہی ہے، جس کا انحصار اقلیتی ووٹوں اور دیگر امیدواروں کے ووٹوں کی تقسیم پر ہے۔ کل ہند مجلس اتحاد المسلمین نے گزشتہ سال گودھرا میونسپل کونسل میں 7 سیٹیں جیتی تھی اور بی جے پی کو اقتدار سے دور رکھنے کے لیے آزاد ارکان کے ساتھ اتحاد کیا تھا۔ آزاد امیدوار سنجے سونی فروری 2021 میں مجلس کی تائید سے جی ایم سی کے صدر نشین بنے تھے، لیکن انہوں نے بی جے پی کی تائید حاصل کرنے کے بعد اسی سال نومبر میں مجلس کے ساتھ تعلقات منقطع کر لیے تھے۔ 44 رکنی ایوان میں بی جے پی کے 18 ارکان ہیں۔ مجوزہ اسمبلی انتخابات میں مجلس اتحاد المسلمین اپنے موقف کو مضبوط بنانے کے لیے کوشاں ہیں۔ کیا یہ کوشش رنگ لائے گی؟ کیا رکن پارلیمنٹ حیدرآباد اسدالدین اویسی مسلم ووٹوں کے ووٹ کٹاؤ کے طور پر بی جے پی کو فائدہ پہنچاتے یا خود اپنی پارٹی کو مضبوط کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں؟ اس پر آپ ناظرین کی کیا رائے ہے؟ ہمیں کمنٹ کے ذریعے ضرور واقف کروائیے گا۔ آر ایس ایس کے سربراہ موہن بھگوت نے کہا ہے کہ ہندوستان میں رہنے والے تمام افراد تشریح کے اعتبار سے ہندو ہیں اور اس زمین کی ثقافتی اقدار کی وجہ سے ملک پروان چڑھ رہا ہے۔ سر سنچالک نے کہا کہ جو بھی بھارت ماتا کی ستائش میں سنسکرت کلمات گانے سے اتفاق کرتا ہے اور اس زمین کی تہذیب کے تحفظ کا پابند ہے، وہ ہندو ہے۔ موہن بھگوت نے بہار دورے کے اختتام سے قبل آر ایس ایس کارکنوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ملک کے تمام شہریوں کو اس بے غرضی کے جذبہ خدمت کو اختیار کرنا چاہیے جس کا مظاہرہ سیوم سیوک کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ لوگوں کو سمجھنا چاہیے کہ چونکہ وہ ہندوستان میں رہتے ہیں وہ ہندو ہیں، دوسری باتیں بھی ہو سکتی ہیں، لیکن ان کی دوسری شناخت ہی ہندوتوا کی قبولیت کی ہندو اقدار کی وجہ سے ممکن ہو سکی۔ دہلی میں شردا مرڈر کیس کے ملزم آفتاب پونیوالا کو لے جا رہی بس پر 4 سے 5 لوگوں نے حملہ کر دیا۔ جیسے ہی اسے پولیگراف ٹیسٹ کے بعد فورنسک سائنس لے جایا جا رہا تھا، تبھی ان لوگوں نے وین کا پیچھا کیا۔ ان میں سے 4-5 لوگوں کے ہاتھوں میں تلواریں تھیں۔ ایک حملہ آور نے بتایا کہ 15 لوگ گروگرام سے آئے تھے اور صبح 11 بجے سے ہی FSL کے باہر گھاٹ لگا کر بیٹھے تھے۔ یہ لوگ گاڑی میں کئی ساری تلواریں اور ہتھوڑے لے کر آئے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہماری بہن بیٹی کو جس نے 35 ٹکڑوں میں کاٹا، اس آفتاب کو ہم 70 ٹکڑوں میں کاٹنے آئے تھے۔ پولیس نے حملہ کرنے والوں میں سے 2 لوگوں کو گرفتار کر لیا ہے۔ تلواروں سے حملہ کرنے والے ہندو سینا زندہ باد کے نعرے لگا رہے تھے۔ مرکزی وزیر گری راج سنگھ نے سخت آبادی کنٹرول قوانین بنانے کی وکالت کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ان قوانین کی خلاف ورزی کرنے والوں کو حق رائے دہی سے محروم کر دینا چاہیے۔ انہوں نے INA سے کہا کہ یہ قوانین سبھی پر مساوی لاگو ہوں۔ خلاف ورزی کرنے والوں کو سرکاری سہولتوں سے محروم کر دینا چاہیے۔ گری راج سنگھ نے الزام عائد کیا کہ بعض لوگ سوچی سمجھی حکمت عملی کے تحت ہندوستانی جمہوریت کو خطرے میں ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جمہوریت کو بچانے کے لیے ملک میں یکساں سول کوڈ لاگو کرنا چاہیے۔ پاکستان اور بنگلہ دیش کا ذکر کرتے ہوئے گری راج سنگھ نے دعویٰ کیا کہ ان ملکوں میں جمہوریت ختم ہو گئی جہاں اکثریت کی آبادی گھٹ گئی۔ کشمیر، کیرلا، پوروانچل، بنگال اور بہار کے حوالے سے مرکزی وزیر نے کہا کہ ان علاقوں میں سماجی ہم آہنگی میں درار دیکھی جا سکتی ہے۔ آبادی پر کنٹرول کے سخت قوانین جمہوریت کے تحفظ، سماجی ہم آہنگی کی برقراری اور ملک کی ترقی کے لیے ضروری ہے۔ علماء کے ایک گروپ نے جھارکھنڈ کے ضلع دھنباد کے ایک بلاک میں شادیوں میں رقص، موسیقی اور آتش بازی جیسے غیر اسلامی رواج پر امتناع عائد کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس ہدایت کی خلاف ورزی کرنے والوں پر جرمانے عائد کیے جائیں گے۔ نیرسا بلاک کی جامع مسجد شبلی آبادی کے امام مولانا مسعود اختر نے کہا کہ یہ پابندیاں 2 دسمبر سے لاگو ہو جائیں گی۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے متفقہ فیصلہ کیا ہے کہ نکاح اسلامی ہو، اس میں کوئی رقص، کوئی DJ موسیقی اور کوئی آتش بازی نہ ہو۔ خلاف ورزی کرنے والوں پر 5100 روپے جرمانہ عائد کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ اسلام میں ایسی خرافت کی اجازت نہیں ہے، اس سے لوگوں کو تکلیف بھی پہنچتی ہے۔ مولانا مسعود اختر کی صدارت میں گزشتہ روز ایک اجلاس منعقد ہوا جس میں یہ فیصلہ کیا گیا۔
انہوں نے یہ بھی کہا کہ رات 11 بجے سے پہلے شادی ہو جائے کیونکہ اس کے بعد کا وقت مبارک نہیں سمجھا جاتا۔ جھارکھنڈ کے ضلع دھنباد میں مولانا مسعود اختر کی جانب سے جو پابندیاں عائد کی گئی ہے، کیا اسے پورے ملک میں نافذ کرنا چاہیے؟ مسلمانوں میں شادی بیاہ کے معاملے میں جس طرح کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہے، اس پر آپ کی کیا رائے ہے؟ ناظرین کمنٹ کے ذریعے ہمیں ضرور واقف کروائیے گا۔ سعودی عرب کے شہر جدہ میں 2 روز قبل ہوئی طوفانی بارش کے دوران ایک شہری کی سیلابی ریلے کے درمیان نماز ادا کرنے کی ویڈیو عوام کی توجہ کا مرکز بن گئی ہے۔ سیلابی ریلے میں نماز کی ادائیگی کی یہ ویڈیو جنگل کی آگ کی طرح سوشل میڈیا پر پھیل رہی ہے، جس میں دیکھا گیا ہے کہ ایک شخص ایک پتھر پر نماز ادا کر رہا ہے جبکہ اس کے ارد گرد سیلابی ریلے کا بہاؤ ہے۔ ویڈیو میں دیکھا گیا ہے کہ سیلابی ریلے کا بہاؤ بہت تیز ہے، ساتھ ہی شخص کے ساتھ ایک گاڑی بھی بڑے پتھر کی وجہ سے ٹھہری ہوئی ہے۔ نماز ادا کرنے والے شخص کے بیٹے نے مزید بتایا کہ والد نے دوسری گاڑی کی مدد سے گرل پر چڑھ گئے۔ جب ظہر کی نماز کا وقت ہوا تو انہوں نے وہیں نماز پڑھنا شروع کر دی۔ تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ نے آج ضلع نلگنڈے کا دورہ کرتے ہوئے یادادری میگا تھرمل پاور پلانٹ کے تعمیری کاموں کا جائزہ لیا۔ چیف منسٹر نے حیدرآباد سے بذریعہ ہیلی کاپٹر نلگنڈا پہنچ کر ایریل سروے کے ذریعے پروجیکٹ کے تعمیری کاموں کا جائزہ لیا اور عہدیداروں کو ضروری ہدایت جاری کی۔ وزیر برقی جگدیش ریڈی اور محکمہ برقی کے اعلیٰ عہدیداروں کے ساتھ چیف منسٹر نے پروجیکٹ کے منتخب شعبے جات کا معائنہ کیا۔ انہوں نے اعلیٰ عہدیداروں کے ساتھ جائزہ اجلاس منعقد کیا اور پروجیکٹ کی مقررہ مدت میں تکمیل کی ہدایت دی۔ KCR نے کہا کہ 2015 میں پروجیکٹ کے تعمیری کاموں کا آغاز ہوا اور 2 یونٹ کے کام 90% مکمل ہو چکے ہیں، باقی 3 یونٹ میں 70% کام مکمل ہو گئے۔ انہوں نے دسمبر 2023 تک پروجیکٹ کے تعمیری کام مکمل کرنے اور برقی کی پیداوار کے آغاز کی ہدایت دی۔ تلنگانہ کے نئے سیکریٹریٹ کے نئے کمپلیکس کے افتتاح کے لیے حکومت نے 18 جنوری 2023 کی تاریخ طے کی ہے۔ باوثوق رائے کے مطابق چیف منسٹر کے چندر شیکھر راؤ نے سیکریٹریٹ کمپلیکس کے تعمیری کاموں کا جائزہ لینے کے بعد عہدیداروں سے مشاورت کرتے ہوئے یہ تاریخ طے کی۔ چیف منسٹر چاہتے ہیں کہ جنوری میں نیا سیکریٹریٹ مکمل طور پر تیار ہو جائے اور 18 جنوری سے کمپلیکس میں موجود تمام سرکاری دفاتر میں کام کا آغاز ہونا چاہیے۔ KCR نے محکمہ R&B کے عہدیداروں کو ہدایت جاری کی کہ وہ تعمیری کاموں کی پیش رفت سے وقتاً فوقتاً انہیں واقف کرائیں۔ چیف منسٹر کا آفس 6ویں منزل پر تعمیر کیا جا رہا ہے اور منصوبے کے مطابق KCR CM بلاک کا افتتاح کرنے کے بعد اپنے چیمبر میں باقاعدہ کام کا آغاز کریں گے۔ واضح ہے کہ چیف منسٹر نے گزشتہ دنوں تعمیری کاموں کا شخصی طور پر جائزہ لیا تھا۔ تلنگانہ میں اقلیتوں کا کوئی پرسان حال نہیں ہے اور عوام اس بات سے واقف تک نہیں ہے کہ اقلیتی بہبود کے وزیر کون ہیں۔ چیف منسٹر کے چندر شیکھر راؤ اقلیتوں بالخصوص مسلمانوں کے جلسوں میں شرکت کے وقت ان کی تعلیمی و معاشی ترقی کے لیے بلند بانگ دعوے ضرور کرتے ہیں، لیکن حکومت کی جانب سے اقلیتی بہبود بجٹ کی اجرائی اور خرچ پر کوئی نگرانی نہیں ہے، جس کے نتیجے میں گزشتہ 4 سالوں سے محکمہ اقلیتی بہبود کی اسکیمات عملاً ٹھپ ہو چکی ہے اور محکمے کا وجود برائے نام ہو کر رہ گیا ہے۔ 2018 اسمبلی انتخابات کے بعد TRS دوسری مرتبہ اقتدار میں آئے اور KCR نے وزارت میں محمد محمود علی کو شامل کیا، لیکن اقلیتی بہبود کا قلمدان K ایشور کو دیا گیا، جن کے پاس SC ویلفیئر اور معذورین کی بہبود کے اضافی قلمدان بھی ہے۔ گزشتہ 4 سالوں سے K ایشور نے اقلیتی بہبود پر کوئی خاص دلچسپی نہیں دکھائی، جس کے نتیجے میں فلاحی اسکیمات کے ثمرات سے تلنگانہ کی اقلیتیں محروم ہو چکی ہے۔ عوام الجھن میں ہے کہ تلنگانہ کے اقلیتی بہبود کے وزیر کون ہیں، K ایشور یا پھر محمد محمود علی۔ شہر حیدرآباد میں چور پولیس کا کھیل تول پکڑتا جا رہا ہے۔ چوروں کے ساتھ پولیس کے ہاتھوں گرفتار کانسٹیبل ایشور کے معاملے میں تحقیقات نے ایک نیا موڑ اختیار کر لیا ہے۔ محکمہ پولیس کے لیے بدنامی کا سبب بن رہے اس واقعے پر برہم کمشنر سٹی پولیس اس معاملے کی تحقیقات پر سنجیدہ ہے۔ چوروں کی سرپرستی کرنے والے پولیس ملازمین کی حرکتیں ایک کے بعد ایک تحقیقات میں منظر عام پر آ رہی ہے، جو اعلیٰ عہدیداروں کے لیے بھی تعجب کا سبب بنی ہوئی ہے۔ کانسٹیبل ایشور کی گرفتاری کی تحقیقات میں تاحال 3 انسپکٹرز اور 5 کانسٹیبلز کی حرکتیں سامنے آئی ہیں۔ امکان ہے کہ جلد ان ملازمین و عہدیداروں کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ چوروں کی حمایت میں ان پولیس ملازمین کے اقدامات حدود کو تجاوز کر چکے ہیں۔ ان چوروں کے سرپرست پولیس ملازمین نے یہ ثابت کر دیا کہ وردی میں ہو چاہے کیا کیا جا سکتا ہے، تاہم وہ یہ بھول گئے ہیں کہ ہر چیز کی ایک حد ہوتی ہے۔ تحقیقات میں چوروں کی ٹولیوں میں صلاح اور ایک دوسرے سے معاملہ فہمی کے واقعات بھی منظر عام پر آئے ہیں۔ چوروں سے یہ پولیس ملازمین جیل میں بھی ملاقات سے نہیں ڈرتے تھے۔ جیب کتروں کی ٹولیوں سے پولیس ملازمین کے تعلقات کا انکشاف ہوا ہے۔ جیب کتروں کی ٹولی سے دوسری ٹولی کو مسروقہ سامان دلایا گیا اور معاملہ فہمی میں لاکھوں روپے لیے گئے۔ سوریا پیٹ میں کانسٹیبل ایشور کی گرفتاری کے بعد شہر کے 3 انسپکٹرز اور 5 کانسٹیبلز کا رول منظر عام پر آیا ہے۔ شرائط کی خلاف ورزی کر کے اقدامات کیے گئے اور اختیارات کا بیجا استعمال کیا گیا۔ عام طور پر جس مقام پر سرقہ یا کوئی واردات ہوتی ہے تو متعلقہ پولیس اسٹیشن میں مقدمہ درج کروایا جاتا ہے۔
یا پھر FIR کے ذریعے مقدمہ متعلقہ پولیس کو مقدمہ منتقل کیا جاتا ہے، لیکن چوروں کے سرپرست پولیس ملازمین نے یادگیری گٹے کے ایک واقعے کی شکایت شہر کے ویسٹ زون پولیس حدود میں کروائی اور یہاں معاملے کی یکسوئی کی گئی۔ تلنگانہ میں آئندہ اسمبلی اور لوک سبھا کے انتخابات میں برسر اقتدار جماعت TRS کے بہترین مظاہرے کے ساتھ مزید ایک میعاد کے لیے اقتدار پر واپس آنے کی 5 مختلف سروے رپورٹس نے پیش قیاسی کی ہے۔ ذرائع کے مطابق ریاست کے 119 اسمبلی حلقوں میں مجلس کے طاقتور سمجھے جانے والے 7 اسمبلی حلقوں کو چھوڑ کر باقی 112 اسمبلی حلقوں میں مختلف اداروں اور میڈیا ہاؤس کی جانب سے سروے کیا گیا تھا، جس کی رپورٹس حکومت کو حاصل ہوئی۔ اس رپورٹ میں برسر اقتدار جماعت TRS کے 97 اسمبلی حلقوں میں 35% سے زائد ووٹ حاصل کرتے ہوئے اپنے حریف امیدواروں کے خلاف کامیابی حاصل کرنے کی پیش قیاسی کی گئی ہے۔ ان میں 40 اسمبلی حلقوں میں TRS کے امیدوار 50% سے زائد ووٹ حاصل کرنے کی پیش قیاسی کی گئی۔